الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج ہم جشن صبح بہارا منا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اس گروہ میں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہا ہے۔ ان لوگوں سے عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ جو نام تو سرکار کا لیتے ہیں، امتی ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل کو برا جانتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے رہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور دیگر تمام اعمال پر ان کی کثرت ہوا کرتی تھی، ان کی توجہ ہوا کرتی تھی، لیکن ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی والہانہ تعلق نہیں تھا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی ولادت کا ذکر فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دو شانیں ہیں، شان نورانیت بھی ہے اور شان بشریت بھی ہے۔ شان نورانیت کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں اول ہیں۔ شان بشریت کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آخر ہیں۔ اس لحاظ سے حضور کی ایک صفت، حضور کا ایک صفاتی نام اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اگر آپ اسماء الحسنی اور اسماء النبی کا مطالعہ کریں تو بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی صفاتی ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صفاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان تمام صفات میں از خود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی صفاتی نام اور جو بھی صفاتی کمالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کی مزید کسی تشریح کی گنجائش یا ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بعض لوگوں نے مختلف مقامات پر کوشش کی کہ یہاں نور سے مراد اس آیت کے علاوہ قرآن لے لیا جائے، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو الگ بیان فرمایا تاکہ کوئی اس طرح کا اشتباہ نہ قائم کر سکے، شکوک و شبہات قائم نہ کر سکیں کہ یہاں نورانیت سے مراد کون ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ عجیب بات ہے کہ قرآن پاک کی نورانیت کو تو مانتے ہیں، عجیب بات ہے کہ قرآن پاک کے بے عیب ہونے کو مانتے ہیں، اس کے لا ریب فیہ ہونے کو مانتے ہیں، لیکن صاحب قرآن کی ذات میں شکوک و شبہات ڈھونڈتے ہیں۔ کس قدر بے عقلی کی بات ہے۔ بہرحال یہ بات میرا موضوع نہیں، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت ہے، موقع ہے، اور رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ولادت باسعادت کا موقع تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 571 برس گزر چکے تھے، تقریباً پونے 6 صدیاں ایسی گزر گئی تھیں کہ انسانیت اپنے مقام سے گر چکی تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھلایا جا چکا تھا۔ عیسائیت اور یہودیت اور دیگر مذاہب جو الہامی نہیں تھے وہ سب اپنی اپنی ابتری کی طرف جا رہے تھے، بلکہ جا چکے تھے۔ وہ تمام انسانی خوبیاں جو کسی ذات میں ہونی چاہیے، ان میں سے تمام کی تمام وجود انسانی سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ان کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی تھی، نہ ان کے پاس کوئی کردار تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ اخلاق نام کی کوئی چیز تھی۔ جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسے موقع پر مشیت الہی کو انسانیت پر رحم آیا اور اپنا سب سے پیارا اور محترم رسول اس گروہ انسانی میں مبعوث فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم تھا کہ گروہ انسانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ویسے تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے ہی اور مردوں میں سے ہی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ایک اور کرم کیا کہ نہ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں پیدا فرمایا۔ کس قدر عجیب ماحول تھا آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے، کہ جہاں بت پرستی بھی عام تھی، بدکاری بھی عام تھی، بے حیائی بھی عام تھی، کوئی بھی صحیح بات سامنے نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے ماحول میں نبی آخر الزماں، ہادی سبل، ختم الرسل، مولا کل حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ پونے 6 صدیوں کے بعد رب العالمین جل جلالہ وعظم والہ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ توریت اور انجیل کی نشانیاں بڑی واضح تھیں۔ سیرت نبویہ میں لکھا ہے کہ یہودی ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے، یہودی علماء اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی تھیں، اور یہودی بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے۔ مکہ معظمہ میں جس رات میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس رات یہودی مکے کے لوگوں کے پاس آیا۔ ایک یہودی وہاں رہتا تھا، اور اہل قریش سے پوچھا
کیا تمہارے ہاں کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس بات سے لا علم ہیں، اور ہم گھر جا کے معلوم کریں گے کہ کسی رشتہ دار کے یہاں یا کسی کے یہاں کوئی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق، ہماری توریت کے مطابق، اس رات، آج یہ جو رات گزر رہی ہے، اس رات کے آخری پہر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی اتنی واضح نشانیاں ان لوگوں کے پاس موجود تھیں کہ انہیں پتہ تھا کہ کس رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، اور ہماری کتابوں سے یہ بات معلوم ہے کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت پر، ان کی کمر پر بالوں کا ایک گچھا ہوگا جو مہر نبوت ہوگی۔ لوگوں نے اپنے گھروں پہ جا کے معلوم کیا تو صبح کسی نے بتایا کہ ہاں عبداللہ جن کا انتقال ہو گیا، ان کے یہاں ایک در یتیم پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ تشریف فرما تھیں، یہ پہنچ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اس دنیا میں ظاہری حیات میں پہلا دن تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جب اس نے آپ کی پشت انور کی زیارت کی تو ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو ہوش دلایا، کیا ہوا؟ کہا افسوس کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ ان کو افسوس تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبوت ہمارے گھر کی ہے، نبوت ہماری راجدھانی ہے، ہماری ٹھیکیداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں پیدا کیے، لیکن میرے آقا حضور پر نور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کتب سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو سوائے اس کے کہ میرا جو ماہانہ معاملہ تھا وہ رک گیا، اس کے علاوہ مجھے کوئی تکلیف اور کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ مجھے کسی نے آ کر خبر دی، ایک غیب سے کوئی آواز آتی تھی اور پوچھتی تھی آمنہ تمہیں پتہ ہے کہ تم حاملہ ہو چکی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ پھر وہی آواز آتی کہ تم ایک عظیم الشان ہستی سے کی حاملہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے بطن سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے تھی، رونما ہوتی رہیں۔ فرماتی ہیں اس رات میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ اس نور سے مجھے وہیں پڑے پڑے بصرہ کی پہاڑیاں نظر آنے لگیں، پوری کائنات روشن ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ جن کا نام شفا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اس سے کچھ دیر پہلے میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب و غریب ہیبت اور جلال مجھ پر طاری ہو گیا، اور ایک اندھیرا چھا گیا، اور ایک دائیں جانب سے آواز آتی تھی۔ پوچھا انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب آیا کہ ہم ان کو مشرق کی سیر کرانے لے گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے افاقہ ہوا، طبیعت میری کچھ بحال ہوئی، پھر اسی طرح کی مجھ پر کیفیت طاری ہوئی اور ایک ہیبت و جلال مجھ پر طاری ہو گیا۔
پھر کسی کی آواز آئی کہ جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہے کہ انہیں کہاں لے گئے تھے؟ کہاں میں مغرب کی سیر کرانے لے گیا تھا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ اب یہ پوری کائنات کے رسول تم بن کر تشریف لا رہے ہو۔ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت مقامات تک محدود تھی، زمانے تک محدود تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لامحدود رسالت عامہ عطا فرمائی گئی، جس کی کوئی حد نہیں، نہ عالمین کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ شہروں اور بر اعظموں کی قید ہے۔ کل کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اور پوری کائنات بقع نور بن گئی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دادا فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں تھا، میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام بت جو ہیں وہ اوندھے منہ گر گئے، تمام کے تمام بت۔ یہ عجیب و غریب کیفیت تھی کہ ایک بت کو اٹھایا جاتا تو دوسرا گر جاتا، تمام کے تمام بت گر گئے۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب وہ عظیم الشان ہستی تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے ان تمام بتوں کو اور معبودان باطل کو یہاں سے صاف کرنا ہے۔ بیت اللہ شریف بالکل پاک اور صاف کر دیا جائے گا ان لوگوں سے، ان خباثت سے، اور یہی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 53 برس کے بعد اس کا عملی مظاہرہ فرمایا، اور جب مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو یہ سارے بتوں کو آپ نے صاف کر دیا اور بیت اللہ شریف ان سب سے پاک ہو گیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا کہ ایک نور اور ایک روشن کتاب، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر اس میں ہے۔ نورانی شان کے لحاظ سے دیکھا جائے، میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ ایک بات اور ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی پہلے تو کبھی یہ جشن ولادت نہیں ہوتا تھا، اور یہ آپ لوگ جو محفل میلاد مناتے ہیں یہ تو نئی بات ہے، بدعت ہے، ان سے پوچھو کہ ہم اس محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ سرکار کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں؟ یہی صورتحال شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کا میلاد منعقد کیا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار کی آمد کے لیے وعدہ لیا کہ جب وہ تمہارے درمیان تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ تشریف لانے کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہی ذکر ہم کرتے ہیں، اور یہ وہ سب سے پرانا معاملہ، پرانی محفل ہے کہ جو عالم ارواح سے چلی آ رہی ہے۔ ساری محفلیں دنیا میں آ کر شروع ہوئیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی تخلیق انسانی کا آغاز نہیں کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے میلاد کا آغاز کر دیا تھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ جو میلاد پڑھتا ہے، سرکار کے میلاد کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو سنتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اسی محفل کو تسلسل کے ساتھ جاری کیے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا آغاز عالم ارواح میں کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر ہر نبی دیتا رہا، اس لیے کہ انہیں سب کو پتہ تھا کہ نورانی لحاظ سے تو سرکار کی تخلیق ہو چکی ہے۔ خود فرما دیا کہ میں اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ہوں، میرا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، جب یہ آپ نے فرما دیا اور
سرکار کی نورانیت کو سب نے تسلیم کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس پر گواہ ہوں، تم لوگ آپس میں بھی گواہ ہو جاؤ۔ اتنی وضاحت، اتنا اہتمام کیا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی عظیم الشان ہستی کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں ان کی آمد کے چرچے کرتا رہا، ان کی آمد کی خوشخبریاں دیتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا نام تک بتایا کہ وہ تشریف لائیں گے میرے بعد اور ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے معنی، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے دوسروں سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہید و تقدیس کو بیان کرنے والا۔ میرے آقا پہلے احمد تھے، تعریف کرتے رہے، دوسروں سے زیادہ تعریف کرتے رہے، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ وہ نورانی کیفیت تھی۔ اس وقت بھی تعریف کر رہے تھے جب یہ پوری مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا، سرکار تعریف کر رہے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو احمد فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے جس ذات نے میری سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ اور جب وہ تعریف کرتے رہے، ہر نبی آتا رہا اور اپنے اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور احمد رہے اور تعریف کرتے رہے، دوسروں سے زیادہ تعریف کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ آسمانوں میں احمد کہلاتے رہے کہ یہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محمد بنا دیا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ نورانی شان میں یہ احمد تھے، اور اب بھی یہ احمد ہیں۔ ان کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے کہ یہ اللہ کی تعریف تمہید و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ تشریف لے آئے ہیں، قیامت تک زمانہ ان کی تعریف کرے گا، اور جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد ہیں، آسمانوں پر احمد، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا، رؤسائے عرب کو بلایا، ایک دعوت کی، شاندار دعوت کی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی ولادت کی خوشی میں ابھی آپ لوگ بھی لنگر کھائیں گے۔ ہم لوگ یہ جو لنگر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سرکار کی آمد کی خوشی میں شروع سے چل رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے دعوت کی، سب کو بلایا۔ رؤسا نے کہا کہ مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین پوتا عطا فرمایا ہے۔ بتا رہا یہ تھا کہ آپ کو بیٹے کا صدمہ تھا کہ جوان بیٹا چلا گیا، اللہ نے انہی کا ایک بیٹا عطا فرما دیا، آپ کے غم کو غلط کر دیا، نام تو بتائیے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نام تو عمومی طور پر آپ کے خاندان میں کبھی نہیں سنا گیا۔ ہوتا ہے نا کہ بچے کا نام رکھتے ہیں کہ اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا نام رکھا جاتا ہے، کسی جناب ایسی شخصیت کا نام رکھا جاتا ہے جس سے متاثر ہوا جائے، کوئی زیادہ تقوی و طہارت والی ہو، شخصیت گزری ہو تو نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ایسا تھا کہ جو حضور کے پورے سلسلہ نسب میں بلکہ عمومی طور پر عرب میں اس نام کا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس نام کا بھی ذکر آ گیا تھا دوسری کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں میں، کہ ان کا نام زمین پر محمد ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا تھا کہ شاید وہ ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے، اور شاید ہم ان کا نام، اپنے بچے کا نام محمد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہو سکتا ہے کہ وہی ہو۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو ایک اہتمام بھی شان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے،
یہ ساری کوئی ایسی باتیں نہیں تھیں کہ ایک فوراً ہی کسی کو نبوت دے دی جاتی ہے یا کسی کو کوئی ایسا مقام دے دیا جائے۔ نبوت ایسی چیز نہیں کہ جو محنت کر کے حاصل کی جائے، نبوت تو اللہ کی عطا ہے۔ ہر آدمی کوئی کتنی محنت کر لے، کتنی تقوی و طہارت کی شخصیت بنا لے، کتنی عبادت کر لے، وہ از خود نبی نہیں بن سکتا۔ آپ جانتے ہیں تو نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو یہ نبوت تو بڑی قدیم ہے۔ آدم علیہ السلام کی نبوت سے، ان کی بشریت سے بھی پہلے حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا۔ تو یہ نبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبی تو حضور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس وقت نبی تھا کہ ابھی پتلہ آدم جسم آدم مکمل نہیں ہوا، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ تو یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیفیت تو کچھ عجیب ہے، ہم اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سرکار تو اس وقت نبی بنا دیے گئے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ قرآن پاک میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے تو خود اپنی پاک دامن ماں کی پاک دامنی پر انہوں نے گواہی دی، جھولے کے اندر، گود کے اندر، ایک دن کے بچے کی کیفیت میں، اور پھر اپنا تعارف کرایا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو جب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی نبی بنائے، تو جو عیسیٰ کے بھی آقا ہوں، جو حضرت عیسیٰ کے بھی قائد ہوں، جو ان کے سردار ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پہلے نبوت عطا فرما دی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ولادت کا مہینہ اور ولادت کا وقت ہے، اور ہم اس مقبولیت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ میں پوری یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے، انشاءاللہ ہماری یہ حاضری سرکار کے صدقے میں ہمارے لیے توشہ آخرت بنے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، رات کے جانے کا وقت ہے، دن کے آنے کا وقت، یہی جو وقت گزر رہا ہے۔ بتانا تھا کہ اب اندھیرے چھٹ رہے ہیں اور روشنی ہی روشنی ہونے والی ہے۔ دن اور رات کے بھی تو وہ رسول ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان کو پیدا کیا کہ رات بھی مستفیض ہو گئی اور دن بھی مستفیض ہو گیا۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، پہلے بھی شاید آپ حضرات نے سنا ہو، اللہ رب العزت کا منادی ہر رات اس وقت پکار کر کہتا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اس کو اولاد عطا فرما دوں، رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ شب برات، شب قدر یا شب معراج کی بات نہیں، رات اللہ تعالیٰ رات کے اس وقت اس کا منادی ہر رات کو پکار کر کہتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ یہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال یہ وقت کیوں رکھا؟ حالانکہ 5 نمازوں کا بھی وقت ہے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر نماز کے وقت میں جوش میں ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے سربت سجود ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے لیے فرمایا کہ جو بھی مانگو گے میں عطا کر دوں گا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی میلاد کا وقت ہے، یہ حضور کی ولادت کا وقت ہے۔ اس وقت کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ حضور کے صدقے میں حاصل ہوئی کہ یہ میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، لہذا اس وقت تم جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا، کیونکہ وہ میرے پیارے ہیں، ان کے صدقے میں عطا کروں گا۔ اس لیے اہل اللہ نے ایسے وقت میں سونا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا۔ جتنے بزرگان دین کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے تھے، اپنے لیے بھی مانگتے تھے، سب کے لیے بھی مانگتے تھے، خود بھی مستفید ہوتے، مریدین و متقدین بھی، جو سو رہے ہوتے تھے ان کے لیے بھی مانگ لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضور کے صدقے میں عطا فرما دیا کرتا تھا۔
تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ زمانے اول سے جب سے مخالفین کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا، حضور علیہ السلام کے ذکر کو مٹا نہیں سکے۔ رب العالمین نے فرما دیا نا، برفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نہ سرکار کے میلاد کو مٹا سکے، نہ سرکار کے ذکر کو مٹا سکے، اور اللہ کے فرمان کے مطابق ہر آنے والی گھڑی میرے آقا کے لیے گزرے ہوئے گھڑی سے کہیں زیادہ بدرجے بہتر ہے، اور وہ بہتر ہے ذکر کے حساب سے بھی، ہر لحاظ سے بھی، کہ جتنا درود و سلام پہنچ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں میں اضافہ فرما رہا ہے، ان کے ذکر میں اضافہ فرما رہا ہے، اور ان کے درجات کی بلندی کا تو کیا کہنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے درود پڑھا تو ان کے درجات بلند ہو گئے، ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے اول اسلام کی اولیت میں جب اسلام کا آغاز ہوا اور قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی وقت فرما دیا تھا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر بٹھائیں گے۔ ہماری وجہ سے یا ہمارے درود و سلام پڑھنے سے ان کے درجات کی بلندی نہیں، ان کے درجات تو پہلے ہی بلند ہیں، ان کا مقام تو پہلے ہی بلند ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا مقام شفاعت، سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ جو سب سے زیادہ کام آنے والا ہو اسی سے لوگ بغض اناد رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرو، ان سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو بھی رکھا تاکہ تم ان کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں حضور کی محبت والوں میں پیدا کیا۔ جو جتنا کام آتا ہے آدمی اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس سے تعلق بھی رکھتا ہے، اس کو تحفے تحائف بھی دیتا ہے، لیکن وہ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہو کہ جو سب سے زیادہ کام آنے والے کے ساتھ بے اعتنائی کا سلوک کرے، نہ اس کو کوئی تحفہ دے، نہ جناب ان کے کوئی ذکر کو پسند کرے۔ ہر مقام پر جو ذات کام آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایسا کام والا بنا دیا اور ایسے شفاعت کا ذریعہ بنا دیا کہ قبر میں ہوں تو وہ کام آ رہے ہیں، دنیا میں ہوں تو وہ کام آ رہے ہیں، حشر میں بھی وہی کام آئیں گے، حوض کوثر پہ بھی، پل صراط پر بھی، ہر مقام پر جو ذات کام آ رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے، دنیا سے برزخی زندگی میں پہنچے، وہاں پر بھی انہی کی ذات پر ایمان لائے بغیر اور صحیح عقیدے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو 3 سوالات ہوئے، پہلے سوال پہ آپ نے صحیح جواب دے دیا، نجات نہیں ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب اللہ کو مان لیا تھا نجات ہو جاتی۔ دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ظاہر اسلام تو ہے اسی کا نام کہ اللہ کو ایک مانو اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرو، لیکن اس پر نجات نہیں۔ منکر نکیر واپس نہیں چلے گئے کہ چلو اللہ کو تو ماننے والا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، چلو نہیں، عقیدے کا امتحان تھا۔ ضرورت تھی کہ ارے جانے کونین اور جانے ایمان کے بارے میں سوال کرو کہ آیا یہ صرف زبانی کلامی کہتا رہا یا اس کے ایمان کی مضبوطی تھی کہ یہ جانے ایمان کو ان کی شان کے مطابق مانتا تھا۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ عقیدہ رکھتے تھے، اپنا ماضی بتاؤ، یہاں تو ان کا دیدار کر کے تم سمجھ جاؤ گے کہ ہاں یہ ان کا کوئی مقام ہے، کہ یہ یہاں پر اپنی شان کے مطابق ان کا دیدار ہو رہا ہے۔ لیکن وہاں کیا کہتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہاں تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کو دیوار پیچھے کا علم نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ان کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ تم ان کو اپنا جیسا سمجھتے تھے؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ تم ان کے ذکر سے چڑھتے تھے؟ وہاں کا بتاؤ۔ بغیر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدے کے
ذکر کیے نجات نہیں، منکر نکیر قبر سے باہر جانے والے نہیں۔ کہاں میں تو ان کے بارے میں خوش عقیدہ رکھتا تھا، سنی مسلمان تو خوش ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے جیسے کہا کہ میری قبر کو کمر برابر کھود نہیں بلکہ قد آدم کھودنا، اور جب سرکار تشریف لائیں گے میں وہاں پر بھی کھڑے ہو کر کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہاں پر بھی، اور بزرگان دین تو کہتے ہیں ہم تو موت کا انتظار ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے گا۔ کتنے عشاق، ان کو تو بزرگان دین کی تو خیر بات یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی دیدار ہوتا رہا، جیسے ہمارے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ جاگتے میں بھی اور خواب میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو موت کا ہم اسی لیے منتظر ہوتے ہیں کہ موت آئے گی، دنیا سے جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو اسی بہانے کہ سرکار کے بارے میں پوچھا جائے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی عظیم اور کتنی پیاری ذات ہے۔ ہم اسی لیے ان کا میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں ان کی آمد کی خوشی ہے۔ خوشی وہی مناتا ہے نا جس کو ان کی آمد کی خوشی ہو، اور جس کو نہیں ہو وہ نہیں مناتا، اور جس کو ان کی آمد کی خوشی نہیں تو اس کو باقی چیزوں سے کیا دلچسپی ہوگی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات ہو یا باطنی حیات ہو، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حیات مبارکہ کے آغاز پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اسی محبت میں اپنی محفلوں کو منعقد کرتے ہیں۔ ایک بات میں وہ کہہ کر ہمارے بھولے والے سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں کہ بھائی یہی تاریخ جو ہے یہ ان کی پیدائش کی ہے، اور یہی تاریخ ان کے وصال کی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے، تشریف لائے، چلو خوشی ہوئی، لیکن وہ اسی تاریخ کو واپس بھی تو چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنا غم ہوا، صحابہ کرام میں سے بعض اپنے اوطان کھو بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں، تو تمہیں تو غم منانا چاہیے۔ خوشی پرانی بات ہے اور غم جو ہے اس کے بعد کی بات ہے، تو غم مناؤ گے یا خوشی مناؤ گے؟ کتنے ایسے بدبخت ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 12 ربیع الاول میں وفات رسول کے پوسٹر لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کی وفات ہو گئی۔ ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تو شریعت اسلامی کے اندر یہ ہے کہ کسی کے بھی وصال، انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں، عام مسلمان کے لیے بھی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، وصال، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی موت، کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق اس قانون سے سرکار کو گزرنا تھا، کیونکہ آپ بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی حیات جاودانی عطا فرما دی۔ وہ آج بھی اسی طرح پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آج بھی اسی طرح سارے معاملات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم تمام اس طرح کے معاملات کو پر یقین بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر بہت سارے سنی مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو آپ یہ بتائیں کہ نہیں، وہ اسی طرح سے جلوہ افروز ہیں، اور جس طرح اپنی پیدائش سے پہلے کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے، اسی طرح اپنے وصال کے بعد بھی کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وصال اپنی پیدائش سے پہلے کس طرح، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پیدائش سے پہلے کے واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور وصال کے بعد بھی آج کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی امتی کسی مقام سے بھی ان پر درود بھیجے گا، سرکار فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں۔ مزار مبارک پر ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا ہے، وہ فرشتہ سن کر حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے
کہ فرشتے کی سماعت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ دور و نزدیک کیسے سن سکتے ہیں؟ دور و نزدیک کا تم کہو گے کہ دور نزدیک کے سننے والے ہیں تو تم یہ شرک کر رہے ہو۔ عجیب بات ہے، کیسے شرک ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی چیز دور و نزدیک والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز سے، انسان کے لیے تو وہ شرک سے زیادہ قریب ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ ہر جگہ سے سن لیتے ہیں۔ تو جس طرح وہ اپنی ولادت سے پہلے تمام معاملات کو دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، مشاہدہ کرتے تھے، اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے وصال کے بعد بھی اسی طرح سے اپنی اسی شان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہیں، اور ہر مومن اور مسلمان سے قریب ہیں اور اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مقدس اور بابرکت مہینہ، مقدس اور بابرکت دن، یہ آج ہم سب جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں جمع ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہی ہم اسی طرح میلاد مناتے رہیں گے، اور میلاد کی خوشیوں میں خود بھی مسلمانوں کو شریک کریں گے، خود بھی اس عمل کو رکھیں گے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ سب سے قدیم محفل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت جشن صبح بہارا کا ہے، لہذا جتنا بھی وقت باقی ہے اس میں درود و سلام کے نذرانے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور جو کچھ اب ماں حضر تناول کریں گے وہ بھی یہی سوچ کے کہ ہم حضور علیہ السلام کا لنگر کھا رہے ہیں، اور یہ بھی وہی ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے، کوئی نیا نہیں۔ تو میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے کو ایک دفعہ پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کل 12 ربیع الاول ہے، بلکہ اب تو اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہماری بدنامی کی بات ہو، بدنامی کا باعث بنے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات سے نسبت رکھنے والا دن ہے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزاریں، کوشش کریں کہ نعت خوانی، درود و سلام میں اپنا پورا دن گزاریں، تمام نمازیں وقت پر ادا کریں، اور یہ تو اب یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، جو لوگ جلوس میں جائیں وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مخالفین کو ہمارے پر انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش آئے اور وہ بہانے سے کہیں کہ دیکھو یہ میلاد منانے والے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور سب سے آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے دن کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور تمام مسلمانوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ شہر کراچی اور پورے پاکستان کے اندر جو مسلمانوں کے خون سے کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ یہ سلسلہ بند ہو، اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہو۔ جشن عید میلاد النبی کے صدقے میں سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جو ہمارے علماء اور مشائخ کل جلوس میں یا تقاریر میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اس میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، اے الہ العالمین ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔